آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, وہ اپنے مسئلے بتا رہے ہیں, آپ کو شیئر کر رہے ہیں, سم ٹائمز ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے بات کرنے کا. یار یہ بڑی رسپانسبلٹی ہے ویسے. ہاں, کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے اپنی سارے مسئلے. تو ایک نان ججمنٹل اسپیس ہے کہ آپ کو جج نہیں کیا جائے گا. او یس. سم ٹائمز اگر آپ اپنے کسی دوست سے یا فیملی ممبر سے کہیں کہ یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے, پہلا آپ کو سننے کو ملے گا اچھا فون بہت یوز کر رہے ہوگے, اچھا رات کو سوئے نہیں ہوگے. آپ پھر سوچتے ہیں یار میں نے شیئر ہی کیوں کیا. اچھا کرنا کیا چاہیے ویسے؟ آپ سنیں پہلے. لوگوں کو لگتا ہے نا سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ باتیں ہی تو کرتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وہ باتیں بہت اسٹرکچرڈ باتیں ہوتی ہیں. ہو میں بھی یہی بولتا تھا پہلے, ویسے آج آپ میرا بھی آپ مائنڈ سیٹ کلیئر کر رہی ہیں. تو وی آر ٹرینڈ ان لسننگ, کہ سننا, کسی کو سننا کیسے ہے وہ بھی ایک اسکل ہے. یہ جو لوگ ڈسکشن شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے جانا ہے, تو اسٹگما بنا دیتے ہیں یار میرے خیال سے دماغ ٹھیک نہیں ہے. خاص طور پہ اگر لڑکی کہہ دے تو اس بیچاری کی تو مطلب شادی کے رشتے اور خاندان میں بات نکل جائیں. ایک اسٹگما ہے. کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ میں کہتا ٹھیک, تھوڑی بہتری تو آئی ہے, بہت بہتری آ گئی ہے, بیکاز آئی تھنک اب کافی حد تک اویئرنیس آ گئی ہے, لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک تھوڑی سی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں جن کو لے کر ہمیں ہوتا ہے نا, وین وی ڈونٹ نو سم تھنگ فلی, تب ہمیں اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں. سم ٹائمز ایک بندہ ہے, اس کو کوئی مل نہیں رہا بات کرنے کے لیے, اینڈ دے ٹاک ٹو یو اینڈ دے جسٹ فیل لائٹر, اینڈ سب سے بڑا خود مسئلہ مسئلے یہ کا چل حل رہا ڈھونڈ ہے لیتے کہ ہیں. لوگ تو سننے کو تیار نہیں ہیں. اپنے فیملی میں, دوستوں میں, ہر بندے کے اتنے مسائل ہیں کہ وہ کہتا ہے میری سنو, اور یا سب اس میں بزی ہیں. دس بوم. صبا ممتاز, کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم ویری گڈ, ہاؤ آر یو؟ گڈ ٹو سی یو. آج آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. یہ ایشو اگین بہت سارے لوگوں کے ساتھ, بہت یہ ایشو ایسا ہے کہ سب کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, لیکن نہ ڈسکس کر پا رہے ہوتے ہیں, نہ بات کرتے ہیں, اور آج تک اسٹگما بنا ہوا پاکستان کے اندر, بات ہی نہیں کر پا رہے. پہلے تو بتائیے گا آپ کا خود کا اس طرف آنا کیسے ہوا, اتفاق تھا؟ It's been quite a journey, I would say. I think my own personal struggles led me to where I am today. So let's go back a little bit, جی maybe. پلیز. تو growing up, I was an only child. تو ہمیشہ سے like, I was very observant, I was very sensitive. جیسے ہوتا ہے نا, آپ پیرنٹس کے ساتھ جا رہے ہیں, they're sitting in the car, آگے آپس میں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, میں پیچھے بیٹھی ہوئی ہوں اکیلی. I'm observing everybody, کون کیسے بہیو کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. lot of questions would come up. کون کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اس کے بیہیویئر کے پیچھے ریزن کیا ہے. سو آئی واز آلویز لائک آلویز تھنکنگ اباؤٹ تھنگس. دین پھر جیسے جیسے آگے بڑھے اسکول میں, تو اف یو ریممبر دا ارتھ کویک 2005 والا ارتھ کویک, اٹ واز لائک تباہی ہو گئی تھی نا, اتنے لوگ مر گئے یہ وہ. تو آئی ریممبر ایٹ دیٹ ٹائم نیوز چل رہی ہوتی تھی, گھر میں بھی ٹی وی پہ نیوز چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے آئی تھنک اسکول میں شیئر کیا اپنے دوستوں سے ایک بار کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ارتھ کویک آ گیا, میں مر گئی یا کچھ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. اینڈ دیٹس وین بولینگ اسٹارٹیڈ ود می, کہ پیپل ور لائک اچھا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا نیچرلی سب کو لگتا ہے, اس میں واٹ لائک بگ ڈیل. اینڈ دین تھوڑا چلتا رہا, اینڈ اٹ وینٹ آن فار سم ٹائم. صحیح ہے. اور پھر آئی فیلٹ آئسولیٹڈ, الون. پیپل ور ناٹ ریئلی لائک, بات کرنا ان کو مجھے بھی نہیں پسند تھا اتنا, لوگ بھی مجھے وہ کر رہے ہیں, آئسولیٹ کر رہے ہیں. تو دیر کیم اے پوائنٹ, میں اسی اسکول سے کالج میں آ گئے, اینڈ دیر کیم اے پوائنٹ آئی واز لائک اب میں اسکول نہیں جا رہی, مطلب کالج نہیں جا رہی. میں ایک ہفتے کی میں نے چھٹی کی. آئی ٹولڈ مائی موم کہ آپ میرا کالج چینج کر دیں, میں اتنے ججمنٹل لوگوں کے آس پاس میں نہیں رہ سکتی. تو دین شی واز لائک اوکے لیٹ می فائنڈ سم سلیوشن ٹو دس. اینڈ دین انہوں نے پھر میرا سیکشن چینج کرایا. اچھا یہ نہیں بولا کہ بس کرو جو بھی, ایسا نہیں ہوا؟ نہیں. آئی تھنک مائی پیرنٹس, a lot of credit goes to my parents, because I think they were ahead of times. ان کو اتنی ظاہر نالج اس وقت تو نہیں تھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, بٹ بیکاز مائی مدر واز ویری ویل ریڈ, انہوں نے خود سائیکالوجی کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, تو ان کو ہوا کہ اچھا اوکے لیٹس سی کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے میرا سیکشن چینج کرایا, سارے نیو بچے تھے اس میں, اینڈ اٹ واز دین فائن. اینڈ دین شی سینٹ می ٹو اے تھراپسٹ. شی واز لائک آپ تھراپسٹ کے پاس جائیں, آپ کو جو بھی ہے, آپ اسکول میں جو بھی فیل ہو رہا ہے, جو بھی, جسٹ ٹاک ٹو ہر. آئی واز لائک ٹھیک ہے اوکے. تو وہاں سے دیٹ واز مائی اون فرسٹ ایکسپیرئنس ود دس پروسیس آف تھیراپی. تو پھر مجھے انٹریگ کیا, پھر آئی وڈ ڈسکس ود مائی موم. اینڈ پھر جب وہ ٹائم آیا جب ہمیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے نا کیا پڑھنا ہے آگے, اچھا ایوری بڈی واز بیکمنگ اے ڈاکٹر. میرے ساتھ کے سارے لوگ ہیں, وہ ایم کیٹ کی تیاری ہو رہی ہے, وہ ہو رہا ہے. آئی نیور وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر.
اینڈ اگین آئی وڈ سے کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنٹس. انہوں نے مجھے کبھی فورس نہیں کیا کہ آپ یہ پڑھ لیں یا ہوتا ہے نا ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. دے ور لائک ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, واٹ میکس یو ہیپی. اینڈ میرے ذہن میں 2 آپشنس تھے, سائیکالوجی اینڈ فیشن ڈیزائن. تو دے ور لائک آپ کو جو پسند ہے آپ وہ کر لیں, وی آر دیئر ٹو سپورٹ. اچھا, دونوں بڑے ڈائیورسفائی قسم کے نہیں تھے, ایک طرف سائیکالوجی ایک طرف فیشن, یہ کیا تھا ذہن میں؟ شوق تھا فیشن ڈیزائننگ کا شوق تھا ہمیشہ سے, بچپن سے. ہاں, وہ ڈالس کے کپڑے بنانا وہ سب کرنا وہ بچپن سے تھا. تو 2 چیزیں پھر دیکھیں کہ اچھا کیا آپشنز اویلیبل ہیں, کون سی یونیورسٹیز آفر کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ سائیکالوجی وازنٹ ایز کامن ایز اٹ از ٹوڈے. ایوری آئی تھنک بگ یونیورسٹیز آفرنگ اٹ ٹوڈے. اس ٹائم پہ دیر واز اونلی 1 پبلک یونیورسٹی دیٹ واز آفرنگ اٹ. اچھا, یہ پتا تھا کہ بہت مطلب کم لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں اس طرف جہاں بہت کم لوگ آتے ہیں. اینڈ ایوری بڈی یوز ٹو سے اچھا میڈیکل کا ٹیسٹ تو دلوا دینا اس کو. تو مائی موم واز لائک جب اس نے بننا ہی نہیں ہے ڈاکٹر, اس کو نہیں پڑھنی ہے میڈیسن, تو میں اس کو ٹیسٹ بھی کیوں دلواؤں, لائک وائی پٹ دس پریشر آن ہر. سو شی واز لائک چل کرو ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہاں ایڈمیشن ہوگا کیا ہوگا. تو دس پبلک یونیورسٹی اوبیسلی وہ بہت دور تھی اینڈ وہ سب, تو مائی پیرنٹس ور لائک دیکھتے ہیں. اینڈ دین سڈنلی گڈ ریپیوٹیڈ پرائیویٹ یونیورسٹی واز جسٹ اسٹارٹنگ دیئر پروگرام. تو میری ایک دوست نے مجھے بتایا, ایڈمیشن فارم آ گیا, بس اٹ جسٹ ہیپنڈ. اینڈ دین آئی گاٹ انرولڈ ان ٹو بیچلرس پروگرام. اینڈ دین جیسے ہی بیچلرس ختم کیا, ماسٹرز میں انرول کر لیا. ماسٹرز میں انرول کرتے ہی آئی گاٹ اے ٹیچنگ آفر فرام دا سیم یونیورسٹی. ارے واہ بھائی, پڑھانا بھی شروع کر دیا. وہ بھی ان کو پتا ہوگا کہ یہ بچہ ذرا کہتے ہیں نا ویسے نہیں دیتے, یونیورسٹیز کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بریلینٹ ہے تو اس کو اب ہونا چاہیے. تو اچھا, اب جس یونیورسٹی میں آپ خود پڑھے وہاں آپ نے I started teaching there. Excellent. I was I think 21. تو بس وہاں سے so teaching just happened. It was not my plan, یا میں نے اتنا سوچا نہیں تھا. It just happened. I started enjoying it. مزہ آنے لگا. اور ساتھ ساتھ پھر ماسٹرز اور پریکٹس اسٹارٹ کر دی, وہ چلتی رہی ساتھ ساتھ میں. تو ایک چیز جو میں نوٹس کرتی تھی لائک while I was studying کہ I mean I had great teachers, but ایک مجھے جو کمی لگتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ٹیچرز عموماً جو بھی چیز پڑھاتے ہیں بہت بکش طریقے سے پڑھاتے ہیں, کہ مے بی ان کا شاید اتنا ایکسپیرینس آؤٹ سائڈ ورلڈ کا نہیں ہے. لائک آپ کو اگر کنزیومر بیہیویئر پڑھایا جا رہا ہے تو جو ٹیچر کنزیومر بیہیویئر پڑھا رہا ہے اس کا کارپوریٹ ایکسپیرینس نہیں ہے, اس کا مارکیٹنگ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو آئی آلویز یوز ٹو ونڈر کہ لائک وہ پریکٹیکل نالج تو نہیں آ رہی, بیسکلی آپ بکس میں سے سلائڈس بنا رہے ہیں اور آپ وہ پڑھا رہے ہیں. تو مجھے وہاں بھی گیپ لگا. سو آئی واز لائک مجھے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا ہے سو دیٹ آئی کین برنگ پریکٹیکل نالج. تو پرائیویٹ پریکٹس تبھی سے لائک اسٹارٹ کر دی تھی, اوبیسلی ان مچ اسمالر کیپیسٹی. اینڈ دین ٹیچنگ میں آئی اسپینڈ لائک اراؤنڈ گڈ 8 years. 8 سال ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے پھر آفرز آئیں, پھر وزٹنگ فیکلٹی اور وہ سب چلتا رہا. اینڈ دین دیر کیم اے پوائنٹ کہ ٹیچنگ تھوڑی بورنگ ہو گئی. اچھا, یہ کیوں آتا ہے؟ مطلب بہت سارے ٹیچر سے نے بات کی, کہیں نہ کہیں ان کو یہ والا آتا ہے, حالانکہ کتنی بڑی فیملی بنتی ہے جو آپ جن کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں وہ باہر جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں مان سمان تو آپ لوگ ان کے ہوتے ہیں نا. تو وہ کیوں یہ ہوتا ہے کہ یار ری انوینٹ کرنا ہے؟ اب ایک ورڈ آتا ہے. I felt like generally also my personality is I am very like I want to do too many things at the same time. یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. So I was like اب کچھ اور کرتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں, اس کو مے بی اتنا ٹیچ کر لیا, سب پڑھا لیے, سارے کورسز پڑھا لیے, سب کر لیا, لیٹس ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ ناؤ. دین آئی گاٹ ان ٹو کارپوریٹ. میں نے کچھ مہینے ایک جاب کی, میرا بہت برا ایکسپیرینس تھا. آئی فگرڈ آؤٹ یہ تو بالکل نہیں ہے میرے لیے. تو اس کے بعد دین آئی گاٹ جاب ایٹ ایٹ این این جی او ہاسپٹل, ون آف دا بگیسٹ ان پاکستان, انڈس ہاسپٹل. ارے واہ بھائی, ڈاکٹر باری صاحب کے پاس؟ ہاں جی, کیا بات ہے. وہاں میں نے 4 سال کام کیا. دیٹ اوپن مائی آئیز ٹو اے لاٹ آف تھنگس, کہ ہم جس طریقے سے کام کرتے ہیں پرائیویٹ پریکٹس میں, جو میسز ہیں کتنا فرق آیا کارپوریٹ ورلڈ سے. ہاں, انڈس والا جو کلچر ہے بہت الگ الگ ہے دونوں سے, بہت الگ لگے, بٹ اٹ واز ویری بہت لرننگ کرو تھا اس میں. اینڈ آئی لرن سو مچ. اچھا, ساتھ ساتھ میری پرائیویٹ پریکٹس ہمیشہ چل رہی تھی. لائک میں 9 to 5 جاب کر رہی ہوں, دین میں 6 to 8 اپنے پیشنٹس اور کلائنٹس بھی دیکھ رہی ہوں. ارے ماشاء اللہ. ویسے آپ بہت مطلب مجھے بہت چھوٹی لگ رہی ہیں, سمجھ نہیں آ رہا میں تو پوچھوں نہ پوچھیں. آپ اتنے سارے کام کارپوریٹ ورلڈ میں بھی کر لیا, ٹیچنگ بھی کر لی, انڈس میں بھی آ گئے ہیں, شام میں بھی کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ, یہ سب کچھ کرنا مطلب بہت ڈائیورسفائی, اتنا یہ اتنا کچھ کرنا کیسے مینیج کر رہی ہیں ابھی تک؟ مینیج کیسے کر رہی ہیں؟ مزہ آتا ہے. لائک آئی کین ناٹ سٹ آئیڈل, مجھ سے فارغ نہیں بیٹھا جاتا.
تو آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ دا نیکسٹ تھنگ. اچھا اب کیا کرنا ہے. ابھی بھی میں کچھ بھی کر رہی ہوں گی تو دیر آر 2-3 تھنگز آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ. اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. بڑا لوڈ ہے ویسے ذہن پہ آپ کی, لیکن اگین آپ کو پتہ ہے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. ہاں, بچپن سے ہی پریکٹس آپ نے کرا دی مائنڈ کو. ہاں, جو فارغ نہیں چھوڑنا. آئی تھنک دیٹس اگین واٹ آئی لرن کہ دماغ کو فارغ میں ہی بربادی ہیں تھوڑی سی. اگر فارغ نہ چھوڑے تو اس سے آپ اچھا ٹرن آؤٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے بھی, ہیومینٹی کے لیے بھی, اور اگین اپنے لیے بھی, رسپیکٹ کے لیے, پیسے کے لیے بھی, سب کچھ ہو جاتا ہے آپ کا. تو وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے. اچھا اب آپ انڈس کی طرف آئے. ہاں, تو انڈس میں نے 4 سال آئی ورکڈ ایز اے سینئر سائیکالوجسٹ. بہت ساری چیزیں اوور سیکھیں, بہت کچھ لرن کیا. میرا پرسپیکٹیو شفٹ ہوا چیزوں کو لے کر بہت. اور دین پھر at that time my mother got sick for the second time. She had cancer. وہ پہلے ان کو ہوا تھا, she was fine, بہت جلدی انہوں نے ریکور کر لیا everything. Then when I was in Indus she relapsed again, and this time it was terminal. It was in her bones and we didn't know how much time she has. So obviously تھوڑی لائف تھوڑی تو نہیں, بہت ہل گئی. جانا شروع ہو گیا ہوگا. آف کورس. اینڈ بینگ این اونلی چائلڈ obviously it just fell in my plate کہ وہ سب مجھے دیکھنا ہے, ہر چیز کو مینیج کرنا ہے. فائٹر بھی بننا پڑتا ہے, واریر بھی بننا پڑتا ہے آپ کو. ہاں. اینڈ دین when I used to look at my mother, she was very motivated. I think جو انہوں نے she fought with cancer for about 15 years and she never gave up. Like وہ ایسے بولتی تھی کینسر مذاق ہے, چھوڑو کچھ نہیں ہے, صحیح ہو جائے گا. کیمو کرانے جا رہے ہیں تو بولے ہاں صحیح ہے نا, باہر گھومنے جا رہے ہیں, کھائیں گے پیئیں گے, آئیں گے, مزے کریں گے, گاڑی میں جائیں گے, گھومیں گے. سو دیٹ واز دا اپروچ. چلیں بہت بڑی بات ہے. اچھا ماؤں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے اگر یہ دیکھے گی تو. ہاں, اور آئی ہیڈ ٹو پٹ اپ اے بریو فیس فار ہر. تو یہ سارا ہوا. پھر آئی تھنک انڈس سے آئی ٹک اے بریک 3-4 مہینے کا. آئی واز لائک میں ذرا اپنی امی کو ٹائم دوں, دیکھوں کیا ہے. ان کی طبیعت الحمدللہ تھوڑی سیٹل ہو گئی, مطلب دوائیاں ان کے سب ٹریٹمنٹس چل رہے تھے, بٹ شی واز ڈوئنگ ویل. تو دین پھر وہ ہوا کہ پرائیویٹ پریکٹس ساتھ ساتھ چل رہی ہے. وہ دوپہر میں, شام میں آن لائن سیشنز ہو رہے ہیں, کلینک پہ ہو رہے ہیں, وہ سب چل رہا ہے ساتھ میں, کام نہیں چھوڑا میں نے. اینڈ دین پھر آئی گاٹ اے جاب آفر فرام another NGO, KDSP, which I think is an amazing space. Down syndrome organization ہے ایک. وہاں میں نے آئی اسٹارٹیڈ اے جاب اینڈ آئی تھنک دیٹ وہاں میں نے 1 سال کام کیا. آئی تھنک دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف ان ٹرمز آف لائک جاب ایکسپیرئنس, امیزنگ پیپل, امیزنگ کلچر, امیزنگ ورک دیٹ دے آر ڈوئنگ. تو وہ کیا. پھر ساتھ ساتھ امی کی طبیعت تھوڑی خراب ہوتی گئی. اینڈ دین ون ڈے آئی واز لائک اوکے, اور سب کچھ چل رہا ہے, امی کو دیکھنا ہے, اپنا گھر دیکھنا ہے, جاب دیکھنی ہے, کلینک دیکھنا ہے. آئی واز لائک یہ اتنی جگلنگ جو چل رہی ہے, وچ بال آئی کین ڈراپ, کوئی تو بال ڈراپ کرنی پڑے گی, ساری میں جگل نہیں کر سکتی. سو دین آئی کیم ٹو دا کنکلوژن جاب چھوڑ دیتے ہیں. اینڈ مائی CEO واز لائک نہیں, یو آر ناٹ گوئنگ, آپ ورک فرام ہوم کر لو, آپ 2 دن آ جانا آفس, جو جیسے تمہیں صحیح لگتا ہے تم ویسے کر لینا. اٹ واز ویری کائنڈ آف ہر, بٹ آئی واز لائک, اور میں بھی بہت بیک اینڈ فورتھ ہو رہی تھی بیکاز میرے وہاں دوست بھی تھے, سب کچھ. تو آئی took some time to think, and then I was like, I think nahi, this is a time where I would want to spend time with my mother because I don't know how much time she has and I don't want to live with any regret کہ بعد میں میں سوچوں کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. تو I was like مجھے یہ کاش واش نہیں چاہیے زندگی میں. I will spend time with her, I will take care of her, and she was like you can always come back. تو ابھی بھی میرا ان کے ساتھ ہوتا ہے, I go there for a session every month, ہمارا ایسوسیشن ابھی بھی ہے. تو دین پھر آئی فوکسڈ آن مائی مدر اینڈ آئی فوکسڈ آن مائی پرائیویٹ پریکٹس. آپ نے بھرپور ٹائم وہ دیا, مطلب ریگریٹ والی سچویشن نہیں. مجھے اب یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک بیٹے کو, بیٹی کو, یہ تو اس کے اوپر رسپانسبلٹی, لو, رسپیکٹ, کچھ بھی کہہ لیں, نارمز, ویلیوز, یہ تو بنتا ہے. ہاں, اور اٹ واز آؤٹ آف لو. مطلب یہ میری امی کہتی بھی تھیں تم اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے تم میرے پاس بیٹھی ہوئی ہو, تمہارا اپنا گھر, تمہاری جاب. آئی واز لائک نہیں, یہ سب ہو جائے گا. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو, یا آپ کے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کروں, آپ یہ فیل نہ کریں کہ آپ اکیلی ہیں اینڈ یو ہیو ٹو. تو ایک بھی ایسا, اگین آئی ایم ناٹ بریگنگ, بٹ دیر ہیزنٹ بن اے سنگل ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ اور کیمو تھراپی سیشن جب میں ان کے ساتھ نہیں تھی. تو مجھے سکون ہے اس چیز کا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں موجود نہیں تھی کسی بھی وجہ سے. تو آئی واز پریزنٹ دیر. اور ابھی بھی وین شی از ناٹ الائیو اینی مور, مجھے ایک تسلی ہے کہ
I did whatever I could. Obviously زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. چلیں آپ کو سکسیزفل دیکھ کے خوش ہوتی ہوں گی. I'm sure. And I think انہیں کی دعائیں ہیں. انہیں کی دعائیں ہیں. انہیں کی موٹیویشن ہے, ان کی اپ برنگنگ ہے آپ کے اندر, اور کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ ماں کو دیکھنا تو بیٹی کو دیکھ لیں, یہ بھی کہا جاتا ہے نا. سب کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ میں نظر بھی آ رہا ہے. So then she passed away 5 months ago, and then also like you know I thought کہ اب وہ نہیں ہے, اب پہلے تو میں ہر بات ان سے کر رہی ہوں یہ وہ. دین آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ along the lines کہ اگر وہ ہوتی تو وہ کیا چاہتی, وہ چاہتی کہ میں بیٹھ کے روتی رہوں یا یو نو سب چھوڑ دوں, اور ہاؤ وڈ شی وانٹ می ٹو سی. تو 3rd day of her passing I was back at work. I got up, I was like نہیں, وہ تو مجھے خوش دیکھنا چاہیں گی. دوسرے وہ گھر میں بھی بیٹھنے سے آپ پھر. ہاں. So I was back at work the 4th day and here I am. اور اگین جو کام ہے میرا اس میں I think there is a lot of I think value, not just like monetarily but you know آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, وہ اپنے مسئلے بتا رہے ہیں, آپ کو شیئر کر رہے ہیں. سم ٹائمز ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے بات کرنے کا. یار یہ بڑی رسپانسبلٹی ہے ویسے. ہاں, کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے اپنی سارے مسئلے اس طرح بتاتا ہے جیسے. تو ایک نان ججمنٹل اسپیس ہے کہ آپ کو جج نہیں کیا جائے گا. او یس. جیسے ہوتا ہے نا, آپ کبھی بہت سمپل سی بات ہے کہ سم ٹائمز اگر آپ اپنے کسی دوست سے یا فیملی ممبر سے کہیں کہ یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے, پہلا آپ کو سننے کو ملے گا اچھا پیناڈول کھا لو, اچھا فون بہت یوز کر رہے ہوگے, اچھا رات کو سوئے نہیں ہوگے. آپ پھر سوچتے ہیں یار میں نے شیئر ہی کیوں کیا. اچھا کرنا کیا چاہیے ویسے؟ آپ سنیں پہلے, یو نو کہ سر میں درد کیوں ہے. نہیں, کیوں کا تو ورڈ ہی نہیں یوز کرتے ہم سائیکالوجسٹ. ہم کیوں کو ریفریم کرتے ہیں. اگر میں نے کیوں کا سوال پوچھنا ہے نا, میں جاننا چاہ رہی ہوں وائی, تو میں اس کو ریفریم کروں گی. میرے سر میں درد ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے سر میں کس وجہ سے درد ہے؟ کیوں از ویری انٹیروگیٹو. ایکسیلنٹ یار, ایکسیلنٹ. سو دیٹ از دا ٹریننگ بیسکلی. اگین لوگوں کو لگتا ہے نا سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ باتیں ہی تو کرتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وہ باتیں بہت اسٹرکچرڈ باتیں ہوتی ہیں. ہو میں بھی یہی بولتا تھا پہلے. ویسے آج آپ میرا بھی آپ مائنڈ سیٹ کلیئر کر رہی ہیں. تو وی آر ٹرینڈ ان لسننگ, کہ سننا, کسی کو سننا کیسے ہے, وہ بھی ایک اسکل ہے. کیا بولنا ہے. میں رات میں صحیح نہیں سویا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو رات میں کس وجہ سے نیند صحیح سے نہیں آئی؟ پتہ نہیں, کچھ تھا نہیں, بس نیند نہیں آ رہی تھی. پوری رات گزر گئی اور میرے سر میں شدید درد ہے, میری نیند پوری نہیں ہوئی. بہت مشکل لگ رہا ہوگا نا کام مینیج کرنا بغیر نیند کے. ایکسیلنٹ. یہ ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ, ایک عام آدمی میں اور ایکسپرٹ میں فرق ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, دین یو ہیو ٹو ایمپتھائز. سولوشن بہت بعد میں آتا ہے. بچپن سے بلٹ نہیں تھا ویسے, جب آپ گاڑی میں بیٹھی ہوئی پیچھے لوگوں کو, ایک چھوٹا سا بچہ ہے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, ماں باپ آگے باتیں کر رہے ہیں, وہ فری ہے پیچھے, تو باہر شیشے دیکھ کے بھی آبزرو کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے, بیہیویئر پڑھ رہا ہے, فیس ریڈنگ کر رہا ہے, لوگوں کی زندگیاں دیکھ رہا ہے, ہر زندگی کا ہر سٹوری دیکھ رہا ہوگا وہ تو بیٹھے بیٹھے وہاں سے. اور اگین آئی تھنک جو میرے گھر کا کلچر بھی تھا, وی وڈ ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ, کہ ہم ہر چیز کو نا ڈی بریف کرتے ہیں. ہم کہیں سے ہو کر آئیں گے تو بہت اوپن کمیونیکیشن ہے ہمارے گھر میں الحمد للہ. سو ہم ہر چیز کے بارے میں بات کریں گے. اچھا, ہم لوگوں کے فیشیل ایکسپریشنس کے بارے میں بات کریں گے, وائبس کے بارے میں بات کریں گے. لائک کبھی ابو بولیں گے آج مجھے اس کی وائب صحیح نہیں لگی یا کچھ آف تھا. تو آئی تھنک وہ بھی ایک چیز ہے کہ آئی فیل لائک وہ تھوڑا سا جو انٹویٹیو ہے وہ وہاں پیرنٹس سے بھی آیا ہے. کتنے سال ہو گئے سارے ملا کے یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ آئی تھنک کام کرتے ہوئے آلموسٹ لائک 15 years. ارے واہ بھائی, اب تو کہتے ہیں اچھائیاں برائیاں غلطیاں بار بار ریپیٹیشن ری انوینشن سب کچھ ہو گیا ہوگا, ریفائن کوالٹی آ جاتی 10 سال بعد. لیکن اسٹل آئی تھنک ایک چیز جو لرننگ چل رہی ہے ابھی بھی. مجھے ہوتا ہے آلویز لائک یو نو اس سے بھی بہتر پرفیکٹ. لائک آئی ایم نیور ہیپی ود مائی سیلف. لائک مجھے نہیں ہوتا کہ اچھا یہ پوائنٹ ہے اب بس ہو گیا بس صحیح ہے. مجھے ہوتا ہے نہیں, اب اس کے بعد نیکسٹ, اب واٹ نیکسٹ, کین وی میک دس بیٹر. کرتی جاتی ہیں ری انوینشن, چیزیں کرنا, کریٹیوٹی کرنا. ہاں. اور وہ جو ایک اندر ایک اور سین تھا آپ کا, وہ فیشن ڈیزائنر والا, وہ چلتا رہتا ہے. وہ گھر میں ور میں ادھر ادھر کپڑوں میں چیزیں میں کر رہی ہیں. ہاں وہ بھی چلے, وہ الائیو ہے. سم ٹائمز جب میں جس دن بہت تھک جاتی ہوں نا کہ میرا لیٹ سے 5 سیشنز ہوں گے بیک ٹو بیک, میں نے سیشنز لیے, سم ٹائمز میں کویسچن کرتی ہوں یار میں یہ کیوں کر رہی ہوں. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے کوئی میسج یاد آئے گا کسی کلائنٹ کا کہ یو نو انہوں نے کبھی مجھے میسج کیا ہو کہ ہم we were thinking about taking our lives but when we spoke to you and جب ہم نے سیشنز لیے we came back to life.
کتنا مزے والا کام آتا ہو, کتنا پیس آتا ہوگا جب آپ یہ سنتے ہو کہ یار میں نے کسی کا ایک بندے کا بھی ایگزامپل. آئی تھنک دیٹ میکس اٹ آل ورتھ اٹ. وہ پھر تھکن نہیں ہوتی. تو مجھے بیسکلی میرے کام میں تھکن نہیں ہوتی. اب تو پیشن نہیں ہو گیا ہوگا. پیشن ہے, پیشن ہے. اب یہ بتائیں, ایک طرف آپ کا پیشن ہے, اتنا مزے ہے کام کر رہی ہیں, یہ جو لوگ ڈسکشن شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے جانا ہے, تو اسٹگما بنا دیتے ہیں یار میرے خیال سے دماغ ٹھیک نہیں ہے. خاص طور پہ اگر لڑکی کہہ دے تو اس بیچاری کی تو مطلب شادی کے رشتے اور خاندان میں بات نکل جائیں. جتنے ہی پڑھے لکھے ہو جائیں, ہم کہیں نہ کہیں, اب جاہل تو نہیں کہوں گا, بس ایسے ہی رہ رہے ہیں. ایک اسٹگما ہے. کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ میں کہتا ٹھیک, تھوڑی بہتری تو آئی ہے, بہت بہتری آ گئی ہے. بیکاز آئی تھنک اب کافی حد تک اویئرنیس آ گئی ہے, لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک تھوڑی سی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں جن کو لے کر ہمیں ہوتا ہے نا, وین وی ڈونٹ نو سم تھنگ فلی, تب ہمیں اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں. تو آئی تھنک آپ ایک دفعہ جائیں, ایکسپیرئنس کریں, تو آپ کی وہ مسکنسیپشنز دور ہو جاتی ہیں. کہ ہم کامنلی سنتے ہیں کہ اچھا پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس تو پاگل جاتے ہیں. نہیں, بہت سمپل نارمل سی کانورسیشن ہوتی ہے کہ اچھا صحیح آپ کا دن کیسا گزرا, آپ کیا کر رہے ہیں, اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں یوزولی ہمارے آس پاس کے لوگ نہیں کرتے, یا وہ جج کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں میری اسٹوری سنو. یعنی وہ ہے نا, آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں گے, آگے سے میں کیا کہوں گی, اچھا آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ بھی یہ ہوا, میں اپنا شروع ہو جاؤں گا. ہاں, تو میرا مسئلہ تو سالو کر دو بھائی. ہاں, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. تو پیشنس ہے, کام ہے, پروفیشنلز ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ہمیں پتہ ہے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور اسپیس دینی ہے دوسرے کو ٹو ٹاک. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے ایسی کوئی ہم ہائی فائی کوئی ٹیکنیکس یا کوئی ایسا ہپنوسس یا کچھ نہیں کر رہے. سم ٹائمز ایک بندہ ہے, اس کو کوئی مل نہیں رہا بات کرنے کے لیے, اینڈ دے ٹاک ٹو یو اینڈ دے جسٹ فیل لائٹر, اینڈ سب سے بڑا خود مسئلہ مسئلے یہ کا حل ڈھونڈ لیتے کہ ہیں. لوگ تو سننے کو تیار نہیں ہیں. اپنے فیملی میں, دوستوں میں, ہر بندے کے اتنے مسائل ہیں کہ وہ کہتا ہے میری سنو, اور یا سب اس میں بزی ہیں. دس بوم سب سوشل میڈیا پہ ریلز اور شارٹس میں اتنے گم ہو چکے ہیں. 30 سیکنڈ کی ریل نے اتنا الجھا دیا لوگوں کو کہ جگہ نہیں. اور اگر اس سے چھٹتے ہیں, نیٹ فلکس اور پرائم سامنے بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے آپ کا ٹی وی پہ. اور پھر آئی تھنک ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ آئی تھنک اٹس اے گریٹ تھنگ, ہم کنیکٹیڈ ہیں پوری دنیا سے اس کی وجہ سے. بٹ سم ٹائمز آپ جب کانسٹنٹلی یو آر ایکسپوز ٹو سم تھنگ نا, وہ انکانشیس میں آپ کی چیزیں جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یو نو, اچھا اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس نہیں ہے, وہ اس کی یہ گاڑی ہے, اس کا یہ گھر ہے, وہ اس کے یہ کپڑے ہیں, تو دین یو آر نیور ہیپی ود یور سیلف. تو آئی تھنک اس کو بھی لمٹ کرنا. میں ہمیشہ اپنے جو پیشنٹس کلائنٹس آتے ہیں میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے. اسکرین ٹائم ہی ہے سب کے پاس آج کل تو. بچوں, اچھا ایک اور بھی سین ہو گیا ہے بچوں کا, ماں باپ کچھ نہیں کر رہے, سیدھا فون آتا ہے. لالی پاپ ہے نا, کہ وہ آرام سے بیٹھا رہے گا اور ماں باپ اپنے جو کام ہیں, چورز ہیں, وہ نپٹاتے کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, یا اپنے فن ٹائم میں لگے ہوئے ہیں. اور اسکرین ٹائم اتنا شدید ہو گیا ہے, بڑوں کا بھی بچوں کا بھی, آنکھوں سے لے کے ذہن برباد ہو رہے ہیں. کریں کیا, کیسے روکیں, آئی تھنک کیسے ریئلائز کریں اس کو تھوڑا سا دور کرنا ہے. فائنڈ ادر ایکٹیویٹیز, ایسی چیزیں ڈھونڈیں جن میں آپ کا فون انوالو نہیں ہے. گو فار اے واک, ریڈ اے بک, ٹاک ٹو پیپل. آپ کہیں کھانے پہ بیٹھے ہیں, اپنا فون بیگ میں رکھ کے بیٹھیں, اپنا فون کا وائی فائی بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, کوئی قیامت نہیں آئے گی. ہاں, کوئی قیامت نہیں آئے گی, کچھ نہیں. یہی ہے دنیا, یہ دنیا کہیں جانے والی نہیں ہے. کام چلتے رہیں گے, کام چلتے رہیں گے. پہلے اپنا بچا لو. سب سے پہلے انسان کے لیے اپنا آپ ہے, ویسے اپنا خیال رکھے, اپنا مینٹل ہیلتھ, اپنی پیس کہیں نہ کہیں انٹر لنک کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. آف کورس سب سے امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک اس کے لیے بھی آپ کو اپنے ساتھ ٹائم گزارنا ضروری ہے, جس کے لیے آئی پرسنلی تھنک لونلینس کو ہم برا سمجھتے ہیں نا, بٹ آئی تھنک لونلینس, سالیٹیوڈ بہت ضروری چیزیں ہیں. بیکاز جب آپ ہر وقت لوگوں میں ہوتے ہیں, ہر وقت لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو دیر از اے لاٹ آف آؤٹ سائڈ نوائز, اور آپ کی جو اپنی انٹرنل وائس ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے. یوزولی ہم گردن سے نیچے کی باڈی پہ سارا دن کام کرتے ہیں, کھانا پینا کپڑے, اس سے اوپر والے حصے پہ ذرا ہم بالکل اینڈ میں آتے ہیں. آپ کے پاس اینڈ میں ہی بندہ آتا ہے بالکل, جب کہتے ہیں نا اب اس کی طبیعت پہلے ہی چلے جاؤ. ہاں, تو وہ یہ ہے نا, اس کو بیسکلی نارملائز اس طرح سے کریں کہ آپ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے, آپ اپنے سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں, آئیں تھیراپی کرائیں. اپنی اسٹرینتھس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, آپ اپنے کریئر, جیسے ہم جم جاتے ہیں باڈی کسی مسل کو بنانے کے لیے, جیسے ہم جم جاتے ہیں کرنچز کرنے کے اسٹمک کے لیے, تو ویسے ہم تھراپسٹ کے پاس تھراپی کرا کے مائنڈ کو اور تیز کر لیں, ایسا ورڈ یوز کر لیں گے, چلیں اور بہتر کر لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے نا دماغ خراب ہونے کے بعد ہی جانا, بھائی ٹھیک کر, ٹھیک دماغ کو بھی تو اور ڈیمیج کنٹرول ضروری ہے. دوسرا, اگر میں 40 کی طرف جا رہا ہوں تو میرا دماغ سلو ہوگا, تو اس کو اور تیز کرنے کے لیے بات چیت کی جا سکتی ہے. یو آلویز نیڈ سم ون. پھر آپ کو سیکنڈ اوپینین چاہیے جو آپ کو جج نہ کرے, اس طرح بھی آ سکتے ہیں. بالکل. تو کہیں نہ کہیں اویئرنیس بھی کمی رہی ہے, ایک آپ لوگوں کی سائڈ سے بھی یہ ہوا ہے.
I think جیسے اب آپ لوگ بیٹھتے ہیں, آپ لوگ اسکرین پہ آ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, باتیں آ رہی ہیں باہر, مجھے لگ رہا ہے ہاں یار بات تو صحیح کر رہی ہیں. جیسے آپ کو سننے والے کیا ہیں, یہ تھیراپی کے آ رہے ہیں مائنڈ کو اور تیز کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے, یہ نہیں کہ مائنڈ خراب ہو گیا. ہاں مطلب وہ ضروری نہیں وہ ڈیمیج کنٹرول کے پوائنٹ پہ آپ آئیں, آپ اس سے پہلے آ جائیں. اور ڈیمیج کنٹرول تو ڈیفینیٹلی ہم ہیں ہی, ایسا آئیں, شیئر کریں. اب یو ول بیسکلی جب آپ ایک تھراپسٹ سے بات کرتے ہیں تو ان دیٹ پروسیس آف ٹاکنگ ٹو اے تھراپسٹ یو آر آلسو لسننگ ٹو یور اون سیلف. اینڈ اس میں آپ تھراپسٹ شاید کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا, وہ وہاں بیٹھا ہوگا, لیکن آپ کو بہت ساری چیزیں ریئلائز ہوں گی. ایکسیلنٹ. کبھی کبھی آپ بہت ساری باتیں خود کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ریئلائز ہوتا نہیں ہے یوں سے یوں کر لیں گے, بس وہ اسپیس نہیں ملتی. ایگزیکٹلی. ویسے آج کل بہت لکی لوگ ہوں گے جن کو یہ اسپیس ملے کہ کوئی آپ کو 15 منٹ پورے دے ون سائڈ بات کرنے کے لیے. بیکاز ایوری بڈی ہیز سو مچ گوئنگ آن, ایوری بڈی ہیز سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ. اور میرے خیال میں اگر ہم فون کا اسکرین ٹائم گھنٹہ ایک گھنٹہ مار دیں ٹوٹل سارا ملا کے, تو میرے خیال یہ اسپیس ہم کریٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک وہی کمیونیکیشن ایشوز ہم دیکھتے ہیں, مسئلے مطلب میرے ریلیشن شپ دیکھ لیں, کپلز دیکھ لیں آج کل. مین ایشو کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے مین ایشو کیا ہے کن کے درمیان, کپلز کے درمیان؟ کمیونیکیشن گیپ, تمیز کمیونیکیشن گیپ. بات بہت نہیں آتی کرنی, بہت جلدی میں کوئی ساتھ بیٹھے ہوئے ڈنر پہ آئے میں فون میں دونوں لگے میں. ایک زمانے میں لوگ جاتے تھے کینڈل لائٹ ڈنر کو بڑا انجوائے کرتے تھے کہ پیسے ہم ایکسپیرینس کے دے رہے ہیں. اب وہ ہم جاتے ہیں نہ ایکسپیرینس لیتے ہیں نہ پراپر کھانا کھاتے ہیں, ہم فونوں میں لگے ہوتے ہیں. ہم نے پکچرز لینی ہے, ریلز بنانی ہے اور وہ پوسٹ کرنی ہے, بھلے آپس میں. پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ تم کہاں گئے ہو, تم نے کہاں کی کافی پی ہے. جو جینزی ہمارا آ رہا ہے وہ تو بیچارہ پھنس چکا ہے. اس کو کسی کافی میں جانا ہے, اس نے اتنے سارے برانڈ ہے بخاری میں, سب کے پاس جا کے تصویریں کھینچنی ہے, وہ بھول گیا کافی انجوائے کرنا. وہ صرف یہ کر رہا ہے کافی کا انسٹا پہ کیسے ریل بنائے یا اپنی اسٹوری لگائے. ایسا ہی ہے. اس کو ریورس کیسے کریں گے, یہ تو بہت آگے جا رہا ہے. آئی تھنک اس کو پہلے ایکنالج کرنا ضروری ہے. ایکنالج کرنا ضروری ہے. ہر چیز کا, ہر مسئلے کا حل تب نکلتا ہے جب آپ اس مسئلے کو پہلے مسئلہ سمجھیں. اگر آپ اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے تو وہ آپ چھوٹا سمجھ لیں مسئلہ, لیکن مسئلہ ہے. ہاں, تو اس پہ آئی تھنک بیبی اسٹیپس لیں. آپ ایک دم سے تو ڈراسٹکلی شاید کچھ نہیں کر سکتے. 1 day ایٹ اے ٹائم. اگر آپ کا 6 گھنٹے اسکرین ٹائم, یا آپ بہت زیادہ کسی لیٹس سے کر رہے ہیں کچھ بھی, اس کو 6 سے 5 گھنٹے پہ لے آئیں. 5.5 کر لیں آہستہ آہستہ. دیکھیں آج کل ہم فونس کے اور انٹرنیٹ کے بغیر رہ تو نہیں سکتے نا, دیٹس اے ریالٹی. ہم سب کی لائفز اس طرح کی ہیں, ہمیں ہونا ہے پریزنٹ, پر اس کو کتنا آپ کنٹین کر سکتے ہیں. اینڈ دین اسپینڈ دیٹ ٹائم ود پیپل, ود جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. کتابیں پڑھیں, نیچر میں جائیں, بیٹھیں, دیکھیں. صرف ایک سورج کو نکلتے ہوئے دیکھیں صبح, یا سن سیٹ کے ٹائم پہ دیکھیں. پیرنٹنگ ایشو بھی اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ بھی بزی ہیں, یہ بھی بزی ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. بہت سارے کانفلکٹس ہیں, لائک دیر از اگین بیڈ پیرنٹنگ ہیپننگ, ویری بیڈ پیرنٹنگ ہیپننگ. اور وہ کہیں نہ کہیں وجوہات بن رہی ہیں, چیزیں اور خراب ہوتی جا رہی ہیں. کہیں نہ کہیں لاک لگنا پڑے گا, کہیں بریک لگانا پڑے گا. چھوٹا سا بریک لگا کے پیچھے آ سکتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. تو اگر یہ بچے گا تو آگے کچھ کام کریں گے, ورنہ ہم وہ یہ کہ ہم ایک وہ بھیڑ چال چل رہے ہیں. اچھا ایک اور سچویشن ہے, جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنی لیگ بھی جی رہے ہیں, آگے بھی جا رہے ہیں. اب یہ جو بچہ آ رہا ہے 14 سال کا 16 سال کا, جو اس نے ٹینشنیں لی ہوئی ہیں, وہ بٹ کوائن میں بھی ہے, وہ یہ بھی کر رہا ہے, وہ اسکرین پہ بھی ہے, اسے اسٹوریاں بھی لگانی ہے, اسے فالوورس بھی لینے ہیں, اسے ریلز بھی بنانی ہے, اسے یونیورسٹی بھی جانا ہے. یہ ابھی سے اتنا ذہن کا استعمال کر رہے ہیں, یہ 40-40 میں کیا کریں گے؟ آئی تھنک دیٹس ڈیبیٹیبل. ایک طرح سے اچھا بھی ہے. آئی فیل لائک جو شروع سے یوز کرنا, کہ دے آر آلسو ویری شارپ اینڈ دے آر آلسو ویری اسمارٹ. ٹھیک ہے, لیکن وہ یوز بھی بہت کر رہے ہیں مائنڈ کو, آنکھوں کو. جن آنکھوں کو ہم نے شاید تھوڑا کم اسکرین ٹائم دیا ہے, وہ تو اسکرین میں گئے 9 سال سے, وہ ٹیب میں. پہلے بیبی شارک تھا, اب آئی ڈونٹ نو کیا ہو گیا ہوگا, بہت کچھ ہے. اچھا, کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی اس لیے خراب ہو رہی ہے, تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ فون ان کے ہاتھوں سے لیں اور کمیونیکیٹ کریں. اور ایک دیکھیں ٹائم اور ایفرٹ لگتا ہے نا. آپ بیٹھیں گے, جب بات کریں گے, اس میں ٹائم لگے گا, اس میں ایفرٹ لگے گا, اس میں آپ کی انرجی لگے گی. تو وہ ٹائم دیں, اس کا پھر ریٹرن آپ کو ملے گا. تھنک آف اٹ ایز لائک کہ آج میں اگر ڈیلی میں آدھا گھنٹہ اپنی فیملی کے لیے نکالتی ہوں یا نکالتا ہوں, کیومولیٹو کتنا ہوگا, اور اس کا پھر امپیکٹ کیا آئے گا. اس کا امپیکٹ گھر سے لے کے پوری سوسائٹی پہ آئے گا, پوری دنیا پہ آئے گا. پوری دنیا پہ آ سکتا ہے, کیونکہ سوسائٹی بہتر ہوگی, لوگ بہتر ہوں گے ذہنی طور پہ. تو یہ راستوں میں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح, سب کچھ کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سب کچھ کم ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور اگین ہمیں تھوڑا سا کانفلکٹ ریزولوشن سیکھنا. آئی تھنک اگین ہم دیکھتے ہیں نا کارپوریٹس میں بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں. اگین تھوڑا سا آپٹکس سے ہٹ کے اگر ہم ایکچوئل اس پہ آئیں کہ
ایکچولی وہ چیزیں ہم سیکھیں. اچھا, تھیراپی کو اگر آپ 2-3 لائنوں ڈیفائن کریں گے تو آپ کیا کہیں گی؟ میں اگر تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہوں میں کیا بول کے آؤں گا؟ آئی تھنک اٹس اے نان ججمنٹل اسپیس. ایکسلنٹ. somebody who will actually listen to you to understand, not to respond. ایک دوست کی طرح. ہاں, ایک دوست کی طرح بھی اور ایک پروفیشنل کی طرح بھی, اور وہ اگین بائس نہیں ہوں گے. بائس نہیں ہوگا, ججمنٹل نہیں ہوگا. ججمنٹل نہیں ہوگا, بائس نہیں ہوگا, نیوٹرل ہوگا. وہ آپ کو مشورہ نہیں دے گا. اور جو بات جہاں تک گئی وہیں پہ رک جائے گی. اور آپ کی انفارمیشن کانفیڈینشیل ہے. او یس, کیونکہ یوزولی ہوا یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا, ہمارے ساتھ دوست سن رہے ہوں گے, سب کی بات نہیں کر رہا, 90% لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ آپ نے کس سے بات کی, وہ بات وہاں نہیں رہی اور وہ بات آگے چلی گئی. تو اگین کانفیڈینشیلٹی ہم شروع میں ہی بتاتے ہیں جب کوئی آتا ہے کہ آپ جو بھی بات شیئر کریں گے, چاہے وہ جیسی بھی بات ہو, اچھی ہو بری ہو, وہ آپ کے اور تھراپسٹ کے بیچ میں ہی رہے گی. صرف ایک سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ ہم کانفیڈینشیلٹی بریک کر سکتے ہیں, وہ ہے کہ اف somebody از سیریسلی سوسائڈل, یعنی میرے پاس کوئی آتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں پلان کر رہا ہوں سوسائڈ کرنے کا. یہ نہیں کہ سم ٹائمز لوگ بولتے ہیں نا آئی ایم ٹائرڈ آف لیونگ. اچھا, ایسے لوگ آپ کے پاس کبھی آئے؟ کم آتے ہیں لیکن آتے ہیں. اور جب ایسے بات ہوتی ہے تو پھر آپ کسی کو واپس باتوں سے لے کر گئے ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے؟ وہ بھی ہوتا ہے. اینڈ دین ہم ایز اے پروٹوکال جب ہمارے پاس پہلی بار کوئی آتا ہے, ہم ان کے کسی فیملی فرینڈ کا یا کسی ٹرسٹڈ انسان کا ان سے کانٹیکٹ نمبر لیتے ہیں, وہ ہماری فائل میں ہوتا ہے. وہ ایک پروٹوکال ہے جو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. سو ان کیس somebody is very seriously considering harming themselves, پھر ہم ان کی فیملی کو بہت کم کیسز میں ہوتا ہوگا اس قسم سچویشن آ رہی ہوتی. اچھا, ایک اور سچویشن بتائیے, جب ایج بڑھ رہی ہوتی ہے انسان کے, میں اپنا علاج تھوڑا سا کر لوں آپ سے, اب جب آپ آئی گئی ہیں تو یہ جو انسان بھول رہا ہوتا چیزیں, ایسا ہو یہ رہا ہے کہ میرے سامنے بندہ ہوتا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ کون ہے. So I think maybe there's too much going on. اب ایسا بھی ٹو مچ کیا کر رہا ہوں, پورا پاکستان تو نہیں چلا رہا ہوں. لیکن آئی تھنک وہ انفارمیشن اوور لوڈ جی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا, اس کی کوئی ٹیبلٹس وغیرہ ہوتی ہیں مائنڈ کو تیز کرنے کے لیے, میگنیشیم بی یا کوئی ایسی کافی کچھ ہے جو مجھے آج کل کھلا رہے ہیں, آفس کے لوگ تو مجھے بہت کچھ کھلا رہے ہیں. ہاں, بٹ آئی تھنک آپ کی ڈائٹ, اگین ڈائٹ تو اچھی ہے, نیند پوری لے رہا ہوں, ورک آؤٹ ٹائم پہ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا علاج کریں, میں تو علاج کرانے کے لیے بس. آئی تھنک آپ اسٹریسرز کیا ہیں ان کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کے اسٹریسرز ہیں, کیا چیزیں ہیں جو آپ کو مینٹلی آکوپائی رکھ رہی ہیں. بیکاز کہ تو مے بی وہ یو آر آلویز مے بی تھنکنگ اباؤٹ ورک. ہر وقت بس میرے دماغ آپ سے بیٹھا ہوں, بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کام کے بارے میں ہر وقت. جیسے میں آپ سے بات کروں میرے دماغ پیچھے 3 کام چل رہے ہیں. اگین آئی تھنک میں خود ایک ورکہولک ہوں, تو میں اس پہ آپ چیزیں بھولتی ہیں. میں بھی بھولتی ہوں. تو میں یوزلی جب میں گھر سے نکلتی ہوں, میں ایک ٹو ڈو لسٹ بنا کے یا تو فون میں یا پیپر پہ میں لے کر نکلتی ہوں کہ آج کے یہ کام ہے سارے. ٹو ڈو لسٹ انسان کی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. یہ جو ہم کانفیڈنس لے کے چل رہے ہیں, میرے کو 6 چیزیں یاد ہوں گی صبح اور رات کو یاد نہیں ہوتی, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. اور ویسے بھی جنرلی اگر آپ دیکھیں, یو نیڈ ٹو بی آرگنائزڈ. آپ کی اسپیس صاف ستھری ہوگی, آپ کا مائنڈ زیادہ بہتر فنکشن کرے گا. میس ہوگا, آپ اوور ویلم ہوں گے. تو ہم جیسے کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے, دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ, کہ آپ کا انوائرمنٹ صاف ہوگا تو آپ کا مائنڈ اینڈ تھاٹ میں کلیئرٹی ہوگی. ایکسلنٹ. اچھا, اگر آپ سے کوئی آن لائن رابطہ کرنا چاہے تو آپ آن لائن سیشنز کرتی ہیں؟ آن لائن جیسے کوئی اسلام آباد سے, لاہور سے, لنڈن سے؟ بالکل. تو اگین میرے بہت سارے جو کلائنٹس ہیں, پیشنٹس ہیں, وہ بہت سارے آن لائن ہیں, اینڈ وہ آؤٹ سائڈ آف پاکستان سے ہیں. سو اوبیسلی جو کراچی میں ہیں لوگ, وہ تو کلینک پہ آ سکتے ہیں. جو لاہور, اسلام آباد, پنڈی اور بھی شہروں سے آتے ہیں, پھر یو ایس, کینیڈا, آسٹریلیا, سعودی, یو اے ای, بیکاز اگین کلچرل, وہاں پہ تھراپسٹ ہیں اوبیسلی, بٹ وہ کلچرل کنیکٹ نہیں کر پاتے. تو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں آپ کی ضرورت پڑتی ہوگی. بالکل. تو انسٹاگرام کے تھرو کیسے کرتی ہیں آپ؟ ڈی ایم کے تھرو ڈی ایم کریں, اس کے بعد ویل سینڈ یو اے میسج ٹو سی کہ آر وی اے رائٹ فٹ فار یو, اور ایم آئی اے رائٹ فٹ فار یو اور ناٹ, اینڈ دین پھر وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور جیسے فار ایگزامپل آپ کا کلینک یہاں پر کہاں اویلیبل ہے, کس طرح آپ سے کلینک پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ اگین آپ وہ نہیں ہیں, واک ان نہیں ہیں, آپ انسٹاگرام پہ ہی کانٹیکٹ کریں, یا جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ کانٹیکٹ کریں, ڈراپ اے میسج, ویل گیٹ بیک ٹو یو, ویل سیٹ اپ این اپوائنٹمنٹ, یو کین کم وزٹ اس. اینڈ یہ سب کچھ انٹر لنک کر رہا ہے آپ کے پیس آف مائنڈ کے ساتھ بھی, اب کام کرنا ڈیلی بیسس کے ساتھ؟ آئی تھنک مزہ آتا ہوگا. مزہ بھی آتا ہے. سم ڈیز آر آلسو ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ہیوی, اینڈ میرا یہ ہوتا ہے جب میں گھر جاتی ہوں, ظاہر اگر 3, 4, 5 سیشنز کیے, اس کے بعد میرا دل چاہتا ہے مجھ سے 2 گھنٹے کوئی بات نہ کرے. یہ تو آپ اپنا فار ایگزامپل جب آپ نے سب کچھ کر لیا, اب آپ کی زندگی میں کون ہے جس سے آپ یہ سب کچھ کرتی ہیں؟ فیملی. وین مائی مدر واز الائیو, میں 2 گھنٹے ان سے باتیں کرتی تھی اور میرا دماغ اپنا سیٹ ہو جاتا تھا. ناؤ اٹس مائی فادر, مائی ہسبینڈ. تو بہت سپورٹ ہے فیملی کی.
اینڈ جیسے کہتے ہیں نا behind every successful man there is a woman. I think behind every successful woman there are a lot of people. ارے واہ بھائی واہ, کیا بات ہے, کیا چلیں آن اسکرین ایکسیپٹیو دونوں طرف ہو رہا ہے. ہاں, یہ alone آپ کی سولو فلائٹ نہیں ہوتی ہے, اور اس کے لیے فیملی بہت behind the scenes بہت سارے لوگ, کبھی فیملی ہوتی ہے, کبھی دوست ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے زندگی میں. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یار اس بندے نے میرے لیے بہت کیا, تو پہلے ہی بتا دو, زندگی میں زیادہ بہتر نہیں ہے. تھینک یو بول دیں ان کو, پلیز کر لیں, سوری کر لیں. یہ کلچر سے باہر گوروں میں بہت ہے, ہمارے اندر تھوڑا سا. ہم اسمائل نہیں کرتے نا, لفٹ میں غصے میں دیکھنے لگ جائیں گے, اب نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہو, آپ کسی کی طرف اسمائل کریں وہ آپ وہ برا سمجھتے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, وہ شاید آپ کو نیچے سمجھتے ہیں اپنے سے, سلام کر لیں, گڈ مارننگ بولتے ہیں, سلام کر لیں, لگتا ہے شاید عادت نہیں ہے نا, عادت نہیں ہے. اور وہ اگر عادت ڈیولپ کر دیں گے تو بہتر سوسائٹی بن جائے گی. ہم باہر سے بہت ساری چیزیں کاپی کرتے ہیں, تو اچھی چیزیں بھی کاپی کر لیں, یہی تو کر سکتے ہیں کم سے کم. بالکل. Thank you so much for coming. Thank you for having me.